الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ ناظرین، آج بھی بات کی جائے گی جنگ بدر کے متعلق۔ اب دونوں طرف کی فوجیں بالکل آمنے سامنے آ چکی ہیں، اور اس میں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، جو کفار نے بھی دعائیں مانگی وہ بھی پوری ہوئیں، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا اسے بھی پورا کیا۔ تو ناظرین، جب اہل قریش مکہ سے چلے ہیں تو انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا تھا، یا اللہ، ہم دونوں فریقوں میں سے جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا ہے، قیدیوں کو آزاد کرنے والا ہے، اسے آج کامیاب فرما۔ تو اس طرح یہ ساری وہ اپنے لیے بدعا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعا مانگ رہے تھے اور اقرار کر رہے تھے۔ اللہ کی حکمت تھی اس میں کہ کفار بھی حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے، لیکن وہ نہ سمجھ تھے، انہیں سمجھ نہیں تھی۔ اور اسی طرح یہ جو بدبخت ہے ابو جہل، اس نے بھی ناظرین عین جنگ کے دوران اس نے بھی دعا مانگی تھی، یا اللہ، ہم دونوں فریقوں میں سے جو قطع رحمی کرنے والا ہے اور غیر معروف چیزوں کو جو لے کر آیا ہے، آج اسے ہلاک کر دے، اور تیری بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اسے کامیاب فرما۔ تو ابو جہل کی دعا بھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری ہوئی۔ تو ناظرین، اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ کفار میں سے ایک بڑی شیطان بدبخت انسان تھا، اسود بن عبد الاسد المخزومی۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے حوض سے پانی پیوں گا۔ تو جب وہ پانی پینے کے لیے حوض کی طرف بڑھا ہے تو شاہین اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے ہیں، اور پہلے ہی وار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی ہے، اور اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکلنے لگا ہے، اور وہ بدبخت پیٹھ کے بل زمین پہ گرا ہے، لیکن وہ رینگتا ہوا حوض کی طرف جا رہا تھا کہ میں پانی کو گدلا کر دوں اور مسلمانوں کے پینے کے قابل نہ چھوڑوں۔ اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا وار کیا اور اس کا تن سر سے جدا کر دیا۔ تو جب یہ حالات دیکھے ہیں نا عتبہ نے، اس نے اپنے بھائی شیبہ کو آواز دی ہے اور اپنے بیٹے ولید کو، اور میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہمارا مقابلہ کیا جائے۔ تو جب انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے تو حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیروں کی طرح دوڑتے ہوئے میدان میں آ گئے ہیں۔ لیکن وہ جو عتبہ تھا وہ بہت بڑا رئیس تھا، اور اس نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں۔ تو جب انہوں نے تعارف کرایا کہ ہم قبیلہ انصار سے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ میرے مد مقابل بڑے معزز ہیں، لیکن میرے مقابلے کے لیے میرے ام پلہ، میرے چچا زاد بھائیوں میں سے آئیں۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں ہی عتبہ کی یہ بات سنی ہے تو آپ نے فرمایا، علی، حمزہ، ابو عبیدہ فوری طور پہ پہنچے۔ تو جب یہ تینوں برگزیدہ ہستیاں میدان میں آئی ہیں تو ابو عبیدہ کا مقابلہ ہوا ہے عتبہ سے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا ہے شیبہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا ہے ولید سے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفور اپنے مد مقابل کے
سر تن سے جدا کر دیے ہیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتبا آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ اتبا نے تلوار کا وار کیا ہے جس سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کاٹ گئی۔ آپ نے بھی جوابی وار اس پہ کیے ہیں، اور اسی اثناء میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے اتبا کے جسم کے پرزے کر دیے۔ تو پھر جب یہ ناظرین ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جب یہ خبر ملی تھی نا ہندا کو، ابو سفیان کی جو بیوی تھی، تو اس نے قسم اٹھائی سی کہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چباؤں گی۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو یہ جنگ احد جب بیان کی جائے گی تو پھر ادھر یہ واقعہ آ جائے گا۔ جب یہ تینوں بدبخت ادھر ہلاک ہو گئے ہیں اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مجاہدین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ہیں تو ادھر جناب کے قدموں میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس طرح پھر وہاں ناظرین دونوں فریق گمسان کا ادھر جنگ شروع ہوگی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی، انہوں نے مجھے آواز دی ہے، کیونکہ یہ جو امیہ بن خلف ہے نا، یہ حضرت عبد الرحمن کا بہت پیارا دوست تھا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں اپنی زریں سیدھی کر رہا تھا جو انہوں نے مقتولین کی اتاری تھی، تو امیہ بن خلف نے آواز دی ہے کہ عبد الرحمن فوری طور پہ میری مدد کے لیے پہنچو، میری جان ان زروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو آپ نے زرہ وہیں پہ پھینکی ہیں اور فوری طور پر چلے گئے ہیں، امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو پکڑ لیا ہے۔ لیکن ناظرین ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیہ بن خلف کو دیکھا ہے نا، تو پھر انہیں وہ وقت یاد آیا ہے جب مکہ میں وہ اوباشوں کو رسی دے کر آپ کے گلے میں وہ ڈالتے تھے اور آپ کو گلیوں میں گھسیٹتے تھے، گرم ریت پہ آپ کو لٹا کر گرم پتھر آپ کی چھاتی پہ رکھتے تھے اور ظلم و ستم کی وہ انتہا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصار بھائیوں کو بلایا ہے اور اس کے پاس تلوار لے کر گئے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگے ہو گیا ہوں اور میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ حضرت بلال سے انہیں چھڑا لوں، لیکن حضرت بلال نے ایک ہی وار کیا ہے جس سے اس کے بیٹے علی کی ٹانگ کاٹ گئی نا، امیہ کے بیٹے کی۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ سے کہا کہ علی کو چھوڑو اور تم اپنی جان بچاؤ اور تیزی سے بھاگو، لیکن وہ بڑا موٹا تھا نا، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے وہیں پہ اس کے بیٹے کا کام تمام کیا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف نے ایسی چیخ ماری ہے کہ میں خوفزدہ ہو گیا اور میں نے ایسی دردناک چیخ اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ تو جب امیہ نہیں بھاگ سکتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے میں نے کہا کہ تم نیچے بیٹھ جاؤ، اور آپ اس کے اوپر ڈال بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن حضرت بلال نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رحم کرے بلال پہ، ان کی وجہ سے میری زریں بھی چلی گئیں اور جو میں نے 2 ان قیدیوں کا فدیہ لینا تھا وہ بھی بلال کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو اس طرح ناظرین یہ جو ابلیس ہے نا، یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں کفار کے ساتھ تھا ادھر میدان بدر میں۔ تو جب اس نے دیکھا نا کہ ملائکہ کی جماعت بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہے، تو وہ وہاں سے تیزی سے بھاگا ہے نا، تو حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا ہے۔ اس نے کہا بدبخت، ہمیں جنگ میں دھکیل کر اور خود بھاگ رہے ہو، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ اس نے حارث کو آگے سے مکر سید کیا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو جب ابو جہل نے دیکھا ہے نا کہ قریش کے جوان جتنے ہیں وہ بددل ہو گئے ہیں، اب وہ بس آنن فانن یہاں سے بھاگ جائیں گے، تو اس نے کہا ہے کہ عتبہ، شیبہ اور جو ولید ہے یہ جلد بازی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، اگر یہ جم کر لڑتے تو
انہیں کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اور جو یہ سراقہ بن مالک یہاں سے بھاگ گیا، اس کی مسلمانوں سے 7 باز ہو چکی تھی۔ اس نے ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جب اہل قریش کی طرف سے جنگ کا پانسا بھاری ہوگا تو تم بھاگ جانا، جس سے اہل قریش بد دل ہو کر وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ تو اس طرح ناظرین پھر اہل قریش جو ہے وہ بڑے جم کر لڑنا شروع ہو گئے۔ تو اسی اسنا میں حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہے کہ فوری طور پہ مٹی اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے تو کفار کی طرف پھینکیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ فوری طور پہ میرے پاس مٹی تھوڑی سی لے کر آؤ۔ آپ نے وہ کفار کی طرف ہوا میں بلند کی ہے تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہاں سے وہ بھاگنا شروع ہو گئے، بلکہ انہیں اپنی زرہ بھی بڑی بھاری بھرکم لگ رہی تھی، انہوں نے اپنی زرہ بھی اتار کے پھینکنی شروع کر دی۔ تو اس طرح ناظرین وہ جنگ بدر میں کفار جب وہاں سے بھاگے ہیں تو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ ابو جہل کا کیا بنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں میدان میں دیکھنے، تو دیکھا ہے کہ ابو جہل اس کا جسم زخموں سے چور ہے، اور اس کی جو گردن ہے نا وہ بھی اس کا ایک تھوڑا سا تسمہ یہاں باقی رہ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اسے موت نہیں آنے دی، اسے بالکل باوش و حواس رکھا ہے کہ ابو جہل اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب گیا ہوں تو میں اس کی چھاتی پہ چڑھ گیا ہوں، لیکن وہ اس وقت بھی کہہ رہا ہے اے بکریوں کے نکمے چرائے، تم نے بڑے دشوار زینے پہ قدم رکھے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے یہ بات کی تو مجھے یاد آ گیا، یہ مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا تھا، اور بڑے بڑے اس نے مجھ پہ ظلم کیے ہیں جب میں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو دیکھیے ناظرین اللہ تعالیٰ کی حکمت، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بڑے ہی غریب، کمزور، خاندانی اعتبار سے بھی کمزور، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی مکہ میں گزاری، اور مشرکین ان پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے، لیکن اللہ کی حکمت کہ انہوں دونوں ہستیوں سے حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا وہاں پہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا اس کی گردن پکڑ کے کھینچی ہے، تو آپ بھی کمزوری کی وجہ سے نا اس کی گردن نہیں اتار سکے، اور آپ کی جو تلوار تھی نا وہ بھی بڑی ناقص تھی، اتنی تیز نہیں تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سر پہ چوٹیں لگانی شروع کر دی ہیں۔ پھر وہ اس کی گرفت اس کی تلوار پہ جب کمزور پڑی ہے تو میں نے اس کی تلوار لے کر تو اس کی جو گردن ہے نا وہ جسم سے علیحدہ کی ہے، اور اس کی گردن اٹھا کے میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے پھینک دیا، اور اس نے مجھے ایک پیغام دیا۔ پہلے تو اس نے پوچھا کہ کیا بنا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا آخری ٹائم ہے، لیکن اپنے نبی کو بتا دینا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس وقت بھی آپ کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف میرے اندر جو بغض و عناد ہے، جو دشمنی ہے، اس میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ تو جب یہ پیغام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تمام انبیاء میں سب سے افضل ہوں، تمام امتوں میں میری امت سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور اسی طرح فرعونوں میں میری امت کا فرعون ابو جہل تمام فرعونوں سے یہ سخت مزاج اور اکڑ تھا۔ تو ناظرین اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو فتح نصیب فرمائی اور کفار کو ذلیل و رسوا کیا۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر گفتگو کی جائے گی جنگ بدر کے متعلق۔ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔